They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. We have total control of the strait, and it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. ایران جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، بہتر ڈیل کے لیے ایران کو موقع دے رہا ہوں، تہران نے ڈیل نہ کی تو ہماری فوج ان سے نمٹے گی، امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی، میڈیا سے گفتگو میں کہا ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت مشکلات کا شکار ہے، اقتصادی طور پر ایران کو پریشان کر دیا، آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز داخل نہیں ہو سکتا، ایران نے دنیا اور ہم نے ایران کے لیے مشکلات پیدا کی، واضح کیا کہ ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، تہران میں قیادت ملک پر کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے، سخت گیر اور اعتدال پسندوں میں اختلافات ہیں، ایران والوں کو خود نہیں معلوم کہ ان کا لیڈر کون ہے، امریکی صدر کا عالمی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر کشتی کو تباہ کرنے کا حکم، امریکی بحریہ کو کارروائیاں 3 گنا بڑھانے کی ہدایت۔ That the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع، مدت 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دی گئی، امریکی صدر کا اعلان، کہا دونوں ملکوں میں امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے، لبنان کے امن کے لیے ساتھ مل کر کام کریں گے، اوول آفس میں لبنانی اور اسرائیلی سفیر سے ملاقات کی، اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کی میزبانی کا منتظر ہو، امید ہے اسی سال ڈیل ہو جائے گی، نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا سیز فائر تاریخی لمحہ ہے۔ دشمن میڈیا کی کوشش ہے کہ قومی اتحاد اور سلامتی کو کمزور کیا جائے، ایرانی رہبر اعلیٰ کا قوم کے نام پیغام، کہا دشمن عوام کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنا رہا ہے، ہماری غفلت سے دشمن کا مذموم منصوبہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، واضح کیا کہ عوامی اتحاد نے دشمن میں درار ڈال دی ہے، اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ ہم سب ایرانی ہیں، ہم سب انقلابی ہیں، صدر ٹرمپ کے بیان پر ایرانی رہنماؤں کا سخت جواب، صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ایران میں کوئی شدت پسند یا اعتدال پسند نہیں، قوم اور حکومت میں آہنی اتحاد اور رہبر انقلاب کی مکمل اطاعت ہے، ہمارا ایک خدا ہے، ایک قوم، ایک رہنما اور ایک راستہ ہے، ایران کی فتح تک جدوجہد جاری رہے گی، حملہ آور مجرم کو اپنے اقدامات پر پچھتانا پڑے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایرانی عوام پہلے سے زیادہ متحد ہیں، میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی محاذ کے 2 حصے، ہم مکمل ہم آہنگی سے چل رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیاں اور ڈرونز امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار، ایران امریکی بحریہ کے جہازوں کا بے تابی سے منتظر ہے، ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا بیان، کہا امریکی بحری جہاز آبنائے ہرمز کے قریب بھی جانے کی جرت نہیں کرتے، ایران کا دفاعی نظام ایک بار پھر فعال، ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے بعض علاقوں میں فضائی دفاعی نظام متحرک، تاہم وجوہات واضح نہیں۔ ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھانے کا عزم، وزیر اعظم کی زیر صدارت میں اہم مشاورتی اجلاس، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ، اسحاق ڈار نے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا، شہباز شریف نے کہا امید ہے دونوں ملکوں کو بات چیت پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پاکستان مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عزم، وزیر اعظم سے چینی سفیر کی بھی ملاقات، خطے کی صورتحال اور امن کی کوششوں پر بات چیت، چینی سفیر امن و استحکام کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کے معترف۔ وفاقی وزیر داخلہ سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے متعلق سفارتی کاوشوں پر بات چیت، محسن نقوی نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے امریکی صدر کے اقدام کو سراہا، نیٹلی بیکر کی خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ آبنائے ہرمز پر عائد ٹول ٹیکس سے پہلی آمدنی ایران کو حاصل، رقم مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی، ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حامد رضا کا بیان،
امریکی میڈیا کے مطابق ڈپٹی اسپیکر نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ یہ آمدنی کس سے اور کیسے وصول کی گئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے۔ امریکی کروڈ آئل 4.3% اضافے سے $96.98 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ کروڈ آئل $106.47 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ چین بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ امریکی میڈیا کے مطابق چین بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بیجنگ نے افریقی ممالک پر دباؤ ڈالنے کا امریکی الزام بھی مسترد کر دیا۔ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے، اشتعال انگیز بیانات کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا سخت رد عمل، کہا امریکہ کو ون چائنا پالیسی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مسلم ممالک کی مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاروں کے داخلے کی شدید مذمت۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیلی بستیوں کی توسیع اور 30 نئی غیر قانونی بستیوں کی منظوری ناقابل قبول قرار۔ بروقت اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا، خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے سے متعلق منصوبے پر کام جاری۔ انرجی سیکیورٹی مستقبل کی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس۔ شہباز شریف کی ذرائع آمد و رفت کو بتدریج ذرائع پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ معرکہ حق میں دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا عظیم کارنامہ۔ دشمن پاک فوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست آج بھی نہیں بھلا سکا۔ ہم ہیں بنیان مرصوص کا شاندار ٹیزر جاری۔ عزم وفا کے پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار جوانوں کے نام شاندار نغمہ۔ عوام کی جانب سے بہادر شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کو جہنم سے تشبیہ دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر تنقیدی تحریر شیئر کی، لکھا انڈیا جیسے جہنم سے پورا خاندان امریکہ آ جاتا ہے۔ بچوں کی پیدائش کے وقت شہریت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تارکین وطن کی اکثریت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ امریکی صدر کے بیان پر بھارتی اپوزیشن شدید برہم، کہا ٹرمپ کے توہین آمیز بیان پر مودی خاموش ہیں۔ آخر نریندر مودی ٹرمپ سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ امریکہ اور برطانیہ میں ٹھن گئی۔ برطانیہ اگر ڈیجیٹل سروس ٹیکس کو ختم نہیں کرتا تو اس پر مزید ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، کہا برطانیہ اگر ایپل، گوگل اور میٹا کو نشانہ بناتا رہا تو امریکہ جوابی کارروائی کرے گا۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری سے متعلق خفیہ معلومات استعمال کرنے والا امریکی اہلکار گرفتار۔ امریکی اخبار کے مطابق فوجی اہلکار نے خفیہ معلومات پر آن لائن بیٹنگ کر کے $4 لاکھ کمائے۔ ایلون مسک پاکستانی نوجوانوں کی بنائی گئی اے آئی کمپنی کرسر کو خریدنے کے لیے تیار۔ اسپیس ایکس نے اے آئی کوڈ جنریشن اسٹارٹ اپ کرسر کو $60 ارب میں خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ کمپنی کے شریک بانیوں میں پاکستانی نژاد نوجوان صالح آصف بھی شامل ہیں۔ لاہور کے علاقے اچرا میں 3 بچوں کی قاتل ماں نکلی۔ خاوند شک کرتا سسرال سے جان چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کا قتل کیا۔ تفتیش کے دوران ملزمہ کا اعتراف جرم۔ ساری منصوبہ بندی بچوں کی ماں نے ہی کی، بیان دیا اس کے کردار پر الزام لگایا جاتا تھا۔ کرائم سین پر ملزمہ کے بیانات میں تصاد تھا۔ پولیس حکام کی پریس کانفرنس۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد اور رضویہ میں مبینہ مقابلے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ایک اور واقعہ۔ ایئرپورٹ کے قریب نوجوان کو اغوا کر کے تاوان کی وصولی۔ 4 افراد نے اسلحے کے زور پر ڈبل کیبن گاڑی میں بٹھایا، 1 گھنٹے سے زائد سڑکوں پر گھماتے رہے۔ ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے $8,500 نکال لیے، محمد نال خان کا دعویٰ۔ کراچی کو لائف لائن مل گئی، ناک آؤٹ کا خطرہ 2 دن کے لیے ٹل گیا۔ کنگز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 200 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں مکمل۔ خوشدل شاہ نے شاہین آفریدی کے اوور میں 23 رنز بنا کر بازی ہی پلٹ دی۔ 14 گیندوں پر 44 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ کپتان وارنر 63 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر۔ لاہور قلندرز کے لیے عبداللہ شفیق کے 62 اور فخر زمان کے 61 رنز رائے گا۔ راولپنڈیز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو ہرا کر 8 ناکامیوں کے بعد فتوحات کا کھاتہ کھول لیا۔ ملتان سلطانز کو پلے آف کا ٹکٹ مل گیا۔ آج حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائٹڈ ہوں گے آمنے سامنے۔
اور فینس کو لاؤ رونقیں بڑھاؤ، شائقین کو اسٹیڈیم میں انٹری دی جائے۔ پی ایس ایل فرنچائزز کی وزیر اعظم سے درخواست، شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی ملاقات میں فیصلہ متوقع ہے۔ گرین سگنل ملنے کی صورت میں کرکٹ فینس کو پلے آف میچز اور فائنل کے لیے اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی جائے گی۔